الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد حمد حکمت والوں، شمع نبوت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے سب سے پہلے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کی نظر پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چھوڑیے ہر مقامات، چھوڑیے ہر مقامات، مدینے چلیے. چھوڑیے ہر مقامات، مدینے چلیے. کرنی ہے ان سے ملاقات، مدینے چلیے. دوستو اب یہاں خیمہ نہیں گاڑا جائے، دوستو اب یہاں خیمہ نہیں گاڑا جائے. ہم گزاریں گے وہیں رات، مدینے چلیے. مبارکباد کے قابل ہیں آپ تمامی حضرات کہ دارالعلوم محمدیہ میں ہر سال کی طرح مثال بھی آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنے محبوب کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج اس منچ پر اللہ کا مقدس زندہ ولی حضور عطاء الاولیاء حضور حضرت علامہ مولانا احمد رضا خان نقشبندی حاضر خدمت. یہ اللہ کے بہت ہی قریبی اللہ کے نیک بندے ہیں. حضرات ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، آپ بھی اللہ کے بندے ہو. حافظ قرآن بھی اللہ کا بندہ ہے، قاری قرآن بھی اللہ کا بندہ ہے، عالم دین بھی اللہ کا بندہ ہے، مفتی بھی اللہ کا بندہ ہے، غوث اعظم بھی اللہ کے بندے ہیں، غریب نواز بھی اللہ کے بندے ہیں، نمازی بھی اللہ کا بندہ ہے، بے نمازی بھی اللہ کا بندہ ہے، روزہ رکھنے والا بھی اللہ کا بندہ ہے، روزہ نہ رکھنے والا بھی اللہ کا بندہ ہے. سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. ہر لوگ سینہ ٹھوک کر کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن نوجوانان محترم ہم کہیں اللہ کے بندے ہیں، یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. آپ کہہ دیں اللہ کے ہم بندے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی کمال کی بات نہیں ہے. حافظ قرآن کہہ دے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. قاری قرآن کہہ دے ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. حافظ قرآن کہہ دے ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ارے کمال تو تب ہوگا جب پروردگار عالم کہہ دے کہ یہ ہمارا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ دے یہ ہمارا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا بندہ کہہ دیا ہے، انگلی کا اشارہ کیا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جسے اپنا بندہ کہہ دیا ہے، اے نوجوانوں نے محترم انگلی کا اشارہ کیا ہے، درخت ڈولتا چلا رہا ہے، کلمہ پتھر کلمہ پڑھتا نظر آ رہا ہے. یہی تک نہیں، اللہ تعالیٰ جسے اپنا بندہ کہہ دیا ہے، قسم خدا کے مردے کو ایک ٹھوکر مارا ہے، وہ زندہ ہو جا رہا ہے. وہ ذات کس کی ذات ہے؟ وہ سیدنا غوث اعظم کی ذات ہے. اسے اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے. اللہ کا وہ بندہ گزرا ہے جس نے انا ساگر کو
حکم دیا ہے تو کاسے میں پورا پانی سمٹ آیا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کا بندہ اسے کہا جاتا ہے، اللہ کا بندہ دیکھنا ہے تو آئیے آج محمدیہ کے منچ پر دیکھیے اللہ کے مقدس، اللہ کا مقدس بندہ یہاں پہ حاضر خدمت ہیں جنہیں حضرت علامہ مولانا احمد رضا نقشبندی کہا جاتا ہے۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت ہیں، یہ پیر طریقت ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جس کے خاطر دعا کر دیں تو علامہ آفاق جیسا مرید پیدا ہو جائے، جس کے بارے میں دعا کر دیں علامہ رئیس الخیری جیسا عالم دین پیدا ہو جائے۔ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیے ہم اور آپ نوجوانان محترم، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں لوگ اقبال احمد کہا کرتے ہیں، ہمیں لوگ مولانا اقبال کہا کرتے ہیں، ہم پیدا پہلے ہوئے ہیں، نام بعد میں مولانا کا پڑا ہے۔ علامہ رئیس الخیری کو یاد کیا جا رہا ہے، مفتی رئیس الخیری صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے، حضرت مولانا ظہیر احمد صاحب نقشبندی کو یاد کیا جا رہا ہے۔ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، لقب بعد میں ملا کرتا ہے۔ یہاں پہ ڈاکٹر شاہد صاحب موجود ہیں، پہلے پیدا ہوئے ہوں گے بعد میں ڈاکٹر ہوئے۔ انسان ڈگری بعد میں پاتا ہے، ڈگری پانے سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو ڈگری بعد میں ملتی ہے۔ شاہد صاحب پہلے پیدا ہوئے، ڈاکٹر بعد میں ہوئے۔ علامہ رئیس الخیری صاحب پیدا پہلے ہوئے، عالم دین بعد میں ہوئے۔ علامہ رئیس الخیری صاحب پیدا پہلے ہوئے، اے نوجوانوں مفتی بعد میں ہوئے۔ علامہ رئیس الخیری صاحب پیدا پہلے ہوئے، مفتی بعد میں ہوئے۔ علامہ خیری پیدا پہلے ہوئے، دارالعلوم محمدیہ کے سرپرست اعلیٰ بعد میں ہوئے۔ پیر طریقت پہلے پیدا ہوئے، اے نوجوانان محترم پیر بعد میں ہوئے۔ غوث اعظم پیدا پہلے ہوئے، اے نوجوانوں غوث اعظم بعد میں ہوئے۔ معین الدین پیدا پہلے ہوئے، غریب نواز بعد میں ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا پہلے ہوئے، صفی اللہ بعد میں ہوئے۔ حضرت نوح پیدا پہلے ہوئے، نجی اللہ بعد میں ہوئے۔ حضرت ابراہیم پیدا پہلے ہوئے، خلیل اللہ بعد میں ہوئے۔ حضرت اسماعیل پیدا پہلے ہوئے، ذبیح اللہ بعد میں ہوئے۔ ہر پیدا ہونے والا پیدا پہلے ہوتا ہے، مرتبہ بعد میں ملا کرتا ہے، لقب بعد میں ملا کرتا ہے۔ اے نوجوانوں بلندی بعد میں ملا کرتی ہے، لیکن اسی لباس وسیع میں پیدا ہونے والا ایک ایسی ذات پیدا ہو رہا ہے، اے نوجوانوں جسے سید المرسلین کہا جا رہا ہے۔ آنے والے پیغمبر پیدا پہلے ہوئے ہیں، پیغمبری بعد میں ملی ہے، پیدا پہلے ہوئے ہیں، نبوت بعد میں ملی ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو نوجوانوں رسول پہلے ہوئے، آمینہ کے لال بعد میں ہوئے، رسول پہلے ہوئے، عبداللہ کے بیٹے بعد میں ہوئے، رسول پہلے ہوئے، حضرت عبد المطلب کے بیٹے بعد میں ہوئے۔ ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے تو نوجوانان محترم حضرت ابو بکر صدیق کا جب نام آتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ جب نام آتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کا تو نوجوانوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ جب نام آتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی کا تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کا نام لینے والا جب نام لیتا ہے تو کہتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن نوجوانان محترم صدیق اکبر پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آ رہے ہیں حضرت عمر فاروق کا نام آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب مولا علی کا نام آتا ہے تو کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ کرم اللہ وجہ الکریم کیوں کہا جا رہا ہے؟ لوگوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا رہا ہے، حضرت صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا رہا ہے، فاروق اعظم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا رہا ہے، عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا رہا ہے، حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا رہا ہے، حضرت خبیب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا رہا ہے، عبد الرحمن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا رہا ہے، حضرت زبیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن جب مولا علی کی بات آتی ہے تو کرم اللہ وجہ الکریم کہا جا رہا ہے۔ یہ مولا علی ہے، کرم اللہ وجہ الکریم ہوئے ہیں۔ اے نوجوانوں پیدا ہونے والا، اے نوجوانوں جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اپنے بابا کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اپنے دادا کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اپنے بھائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اپنے ماں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ حضرت آدم پیدا ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، ہر پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم پیدا ہوئے، ابو بکر صدیق پیدا ہوئے، عثمان غنی
علی پیدا ہوئے. ہر پیدا ہونے والا اپنے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، لیکن مولا علی اپنے گھر میں نہیں پیدا ہو رہے ہیں، اپنے بابا کے گھر میں نہیں پیدا ہو رہے ہیں، اپنے دائی کے گھر میں نہیں پیدا ہو رہے ہیں، اپنے ماں کے گھر میں نہیں پیدا ہو رہے ہیں، اپنے خالہ کے گھر میں نہیں پیدا ہو رہے ہیں، اپنے پھوپھی کے گھر میں نہیں پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ پروردگار عالم کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں. حضرت مولا علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. اے نوجوانوں، خانہ کعبہ میں آپ پیدا ہو رہے ہیں، آنکھیں آپ کی بند ہیں، ابا اٹھا رہے ہیں، آنکھیں بند ہے، باپ کی زبان بول رہی ہے، یہ تو نابینا پیدا ہوئے ہیں، اماں نے گود میں اٹھایا ہے، آنکھیں بند ہے اور کہہ رہی ہے یہ تو نابینا پیدا ہوئے ہیں، لیکن نابینا کہا جا رہا ہے. دائی گود میں لے رہی ہے، یہ تو نابینا پیدا ہوئے ہیں. شور ہو رہا ہے، ارے حضرت ابو طالب کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا، خانہ کعبہ میں بیٹا پیدا ہوا ہے، ابو طالب کی بیوی کو بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن وہ نابینا پیدا ہوا ہے. اور یہ خبر بارگاہ نبی میں جا رہی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہی ہے. حبیب یا رسول اللہ، حضرت ابو طالب کی بیوی کو بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے، لیکن وہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، وہ تو نابینا پیدا ہوا ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اجی جانے دو، اگر پیدا ہوئے، اگر نابینا ہی پیدا ہوا تو کیا ہوا، وہ تو ہے تو ہمارا ہے، وہ تو ہمارا ہے. اللہ کے نبی مولا علی کو اپنا بنا رہے ہیں. اسی طریقے سے نوجوانوں، ہم چاہے گنہگار ہو، چاہے ہم شیعہ کار ہو، اگر اللہ کے حبیب اگر کہہ دیں گے کہ یہ ہمارا ہے تو بگڑا ہوا کام سنور جائے گا. اب آپ اندازہ فرمائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کعبے میں داخل ہو رہے ہیں، حضرت مولا علی کو گود میں اٹھا رہے ہیں. جو ہی اللہ کے نبی نے علی کو گود میں اٹھایا ہے، حضرت علی نے آنکھیں کھول دیا ہے. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ فرمائیے، پیدا ہوئے ہیں، نبی نے اپنے گود میں لیا ہے، حضرت علی آنکھیں کھول دے رہے ہیں. پوچھا جا رہا ہے، اے علی آپ نے آنکھیں بند کیا تھا، آپ نے باپ کے گود میں آنکھیں آپ نے نہیں کھولا. اب آپ اندازہ فرمائیے، کعبہ دیکھنے کے خاطر کوئی 5 لاکھ روپے لگا کر کے جا رہا ہے، کوئی 7 لاکھ روپے لگا کر کے جا رہا ہے کہ ہم خانہ کعبہ دیکھیں گے، اور علی ایسا ہے کہ کعبہ میں پیدا ہوئے کعبہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ اے نوجوانوں، علی آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ حضرت علی بیان فرماتے ہیں، اجی میں پیدا ہوا ہوں، بلکہ سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا ہو. رسول پاک نے اپنے جو ہی گود میں اٹھایا ہے، مولا علی نے آنکھیں کھول دیا ہے. اب حالت بچپنا ہے، ابھی پیدا ہوئے ہیں. حضرت علی رسول پاک علیہ السلام کو پہچان رہے ہیں. اب آپ اندازہ فرمائیے، کہتے ہیں کہ میں صحابی ہوں، صحابی میں پہچانتا ہوں کہ رسول پاک کون کس ذات کا نام ہے. آپ اندازہ فرمائیے. تو عرض ہی کر رہا تھا، بندہ کسے کہا جاتا ہے؟ اے نوجوانوں، ہم بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے قسم خدا کی زبان سے جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج سے 10 12 15 سال کا وقفہ گزر گیا، پیر طریقت کی یہاں پہ موجودگی ہے. حضرت حجرے میں بیٹھے تھے اور میں آیا، سلام کر کے ادب کے ساتھ کھڑا ہوا. حضور والا کی زبان بڑی پیاری ہے. آنے والا، ملاقات کرنے والا چاہے جیسا ہو، چاہے عالم دین ہو، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ بے نمازی ہو، وہی آنے والا حضرت کی جب زیارت کرتا ہے، ملاقات کے لیے آتا ہے، بہت ہی اچھے جملوں سے نوازا کرتے ہیں، بڑے ہی اخلاص سے ملا کرتے ہیں، پیار سے پیار کی باتیں کیا کرتے ہیں. حضور بیان فرماتے ہیں، میاں خیریت سناؤ. ہم نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں بہت غریب انسان ہوں. کہہ کر کے رونے لگا. کہنے لگے عجیب پریشانی تو بتاؤ. میں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں مڑھا ڈال کے رہتا ہوں. اب بارش جب بادل سے پانی آتا ہے تو ایک بھی مڑھے پر نہیں گرتا، سب پانی ہم لوگوں کے اوپر گرتا ہے، ہم لوگ بھیگ جاتے ہیں. یہی کہہ کر کے میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے. خدا کی قسم یہ ہمارے پیر کی زبانیں ایسا کرامت دکھا دیا. بیان فرماتے ہیں، اجی آج تو مفتی گنج کا
جلسہ ہے، لیکن اس کے بعد جو جلسہ ہوگا اس جلسہ کو آنے سے پہلے تمہارا مکان کی تعمیر ہو جائے گی، تمہارا مکان بن جائے گا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے اے نوجوانوں، حضرت کی زبان حال نے ایسا فیصلہ دکھا دیا، قسم خدا کی 2 روم ایک گلیرہ بن کر کے تیار ہو گیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے، یہ کرامت نہیں حضرت کی تو ہے کس کی کرامت؟ یہ اللہ کے بندے کی پہچان نہیں ہے تو ہے کس کی پہچان؟ قسم خدا کی ربیع الاول کا مہینہ لگنے سے پہلے میرے پاس 1 بھی روپیہ نہیں تھا، میں دعا کرنے لگا پروردگار تیرے ایک بندے نے مجھے دعا دی ہے، 1 بھی پیسہ نہیں ہے، لیکن بھروسہ میرا مضبوط تھا کہ حضرت کی زبان بولتی ہے انشاءاللہ مکان ضرور بنے گا۔ اور اتنا کافی پروگرام ملا اور اس پروگرام میں اتنی برکت ہوئی کہ ایک ہی مہینے میں 70,000 روپیہ میں نے پروگرام کے ذریعے سے اللہ کے فضل سے نوجوانان محترم اکٹھا کیا اور مکان بنا۔ 1.5 لاکھ روپے لگے تھے، مکان بن کر کے تیار ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو مجاہد کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ والا کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کا نیک بندہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ایسے ویسے پیر نہیں ہیں کہ لوگوں کے ہاں جائیں اور مرید سے طلب کریں کہ میاں یہ ہمیں دے دو، میاں یہ ہمیں دے دے۔ یہ وہ پیر طریقت ہے کہ دکھوں کے سکھ میں کام آنے والے ہیں، مصیبت والوں کے کام آنے والے ہیں۔ اور کوئی جانے والا جب جاتا ہے کہ حضور ہمارے خاطر دعا فرما دیں تو حضرت کی زبان یہ بولا کرتی ہے کہ بھائی میرا کام ہے خدا سے کہنا، میرا کام ہے دعا کرنا، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ یہ ہمارے پیر طریقت بولا کرتے ہیں۔ اور حضور والا بہت سے آپ پیر دیکھے ہوں گے نماز کے وہ قائل نہیں ہوتے، کچھ تو نماز پڑھتے ہیں، میں سب پیروں کی بات نہیں کرتا، لیکن قربان جائیے ہمارے پیر طریقت رہبر راہ شریعت نقش بندیہ کا ایک جام لیے ہوئے یہاں پر جلوہ بار ہے الحمدللہ۔ اے نوجوانان محترم، بہت پابندی نمازوں کی ہے، اے نوجوانوں تسبیح دیکھا کرتے ہیں، آج دیکھیے نوجوانوں ان کا جلوہ اسی منچ پہ نظر آ رہا ہے۔ قسم خدا کے جس منچ پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ جلسہ کامیاب و کامران ہو جایا کرتا ہے۔ بندہ کسے کہا جاتا ہے؟ ایک وہ بندہ ہے انا ساگر کو حکم دے رہا ہے، پانی چلا آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات اے نوجوانوں، ایک وقت کا ایسا وقت گزرا، ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا اور طلاق دینے کے بعد جو ہے اور کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ مولانا کے ہاں جا رہا ہے، مفتی کے ہاں جا رہا ہے، مفتیوں نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق ہو گیا، 100-200 مفتیوں نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق ہو گیا، لیکن نوجوانوں وہ مرید تھا حضور سرکار۔ اے نوجوانان محترم پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نقش بندیہ سلسلے سے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ رضوان کا وہ مرید تھا، ان کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ حضور والا علماء نے تو فتویٰ دے دیا ہے، مفتیوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ تمہاری بیوی کا طلاق ہو گیا، حضور ہم کیا کریں؟ رہبر راہ شریعت نقش بندیت کا وہ پتھر پیر طریقت آواز لگا رہے ہیں، اجی ایسا ہے کہ تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا، طلاق کی بات کہاں سے کرتے ہو؟ کہا کہ حضور طلاق نہیں ہوا، کہا نکاح ہی نہیں ہوا ہے ابھی تک طلاق کی بات کرتے ہو؟ کہا کیسے؟ کہا کہ بتاؤ کہ تمہاری شادی میں باجا بجا تھا کہ نہیں بجا تھا؟ کہا حضور باجا بجا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی بیان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا مجدد الفسانی نقش بند کے بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، بیان فرماتے ہیں اجی اگر باجا بجا ہے تو تمہارا نکاح ہی درست نہیں ہے، ابھی تک جو بھی ہوا تم نے جو ہے غلط کیا ہے، بارگاہ پروردگار میں توبہ کرو اور پھر جا کر کے تم نکاح کر لو۔ یہ وہ ہمارا نقش بندیہ سلسلہ ہے۔ اے نوجوانوں، ہمارے نقش بندیہ سلسلہ میں آپ ہاتھ ملا کر کے دیکھو، آپ مرید ہو کر کے دیکھو، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، آپ کو قربت پروردگار حاصل ہونے لگے گی، نماز پڑھنے کی آبادی بن جائیں گے، روزے کے پابند بن جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں گے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ بیان کی پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم بیان کرنے میں اگر کوئی کفریہ جملہ استعمال ہوا ہو تو تجھے اور تیرے پیارے حبیب کے واسطے اور وسیلہ بنا کر کے ہم توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔